کرنٹ افیئر اس وقت بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا چل رہا ہے، وہ ہے سلمان رشدی بلون پہ جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ سپٹمبر 1988 میں یہ کتاب لکھی گئی جی۔ یہ بیسیکلی انڈیا کا رہنے والا تھا اس وقت۔ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ جس طریقے سے اسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے وہ پھر عالمی مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑا آپ سمجھ لیں اس ایشو کو اٹھایا امام خمینی نے، انہوں نے اس کے سر کی قیمت لگا دی اس وقت کروڑوں روپے میں۔ پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ اٹھا اور آج آلموسٹ سمجھ لیں 34-35 سال ہو چکے ہیں۔ وہ تو زندہ ہے خبیث، لیکن اس ایشو کی وجہ سے درجنوں مسلمان انڈیا میں، پاکستان میں، ٹرکی میں شہید ہو چکے ہیں احتجاج کرتے ہوئے مختلف مواقع کے اوپر۔ ابھی یہ جو ایکٹیویٹی 12 اگست کی پرفارم ہوئی اس میں بھی وہ بچ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم یا تو ہم سپر پاور بن جائیں نا امریکہ کی طرح، دنیا میں جہاں کہیں گستاخ رسول ہو ہم اسے طلب کریں، قانون کے مطابق اس کے اوپر سزا لگائیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جب پرفارم کرتے ہیں تو جن لوگوں کے ریمیٹنس کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے ان سے پوچھیں کہ یورپ اور امریکہ میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ اس قسم کی جذباتی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ اور یہاں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے والوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے سیکولر ہو رہے ہیں، بعض ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے؟ آپ وہ جو روایتیں لے کے آتے ہیں ان روایتوں کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں؟ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ پھر رخ اور طرف چلا جائے گا۔ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا، جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور وہ تو خیر ایک الگ بات ہے۔ ہمارے نزدیک تمام گستاخان رسول جو عادی مجرم ہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ واجب القتل ہیں، فساد فی الارض سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، ایکسٹرا جوڈیشل ماورائے عدالت طریقے کے ساتھ نہیں، عدالت۔ اور اگر عدالت انصاف نہ دے تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم اپنے مجرمین کو پاکستان کی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلا سکیں۔ اس کی بجائے آپ اس طرح کے جب گوریلا طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے، بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب وہ کتاب کی طرف آپ آ جائیں، سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات، نعوذ باللہ، یہ اس نے اس کا ٹائٹل رکھا۔ انتہائی فضول کتاب ہے، کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں اس کتاب کی، اور میں تو حیران ہوں اس کتاب کو اتنا اٹھایا کیا، اس میں ہے کیا؟ تخیلاتی چیزیں، ایک طلسماتی سٹوری کے انداز میں وہ لکھی گئی، ایک جعلی روایت کو بنیاد بنا کر ایک پورے کا پورا اس نے نیریٹو کھڑا کیا جس کی اصل قرآن و سنت کے بالکل مخالف تھی۔ اس قسم کی جعلی روایتیں تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ بھائی جس ریلیجن کے ماننے والوں نے 10 سے 15 سال کے اندر صدیوں کی رومن اور پرشین امپائرز کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دشمن پوری دنیا میں کتنے ہوں گے؟ تو کیا وہ جعلی روایتیں داخل نہیں کریں گے ہماری کتابوں کے اندر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی، بعض اوقات امت کے وسیع تر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھا ہے، جو مسلم کا پارٹ ہے، پہلی 92 روایتیں مقدمہ ہے، کہ میں نے نیک لوگوں کی زبان کے اوپر فی البدی جھوٹ جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وسیع تر مفاد کے اندر دین کے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے واعظین ہیں، کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ مسلم کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے
حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ وہ حدیث پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کس نے بیان کی تو وہ کہتے ہیں ادھر ایک بندہ آیا تھا, ایک آواز آئی اور وہ شیطان ہوتا ہے. یہ اسماء و رجال کا جو علم ہے, حدیث کی چینز اور ایک ایک بندے کا تعارف, یہ کس لیے رکھا گیا؟ اسی لیے تاکہ کوئی جھوٹی روایتیں ہماری کتابوں میں داخل نہ کر سکے. اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی تابعی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا, صحابہ کو دیکھا ہے, صحابہ کی صحبت کی ہے, اگر وہ بھی کوئی روایت بیان کرے اور صحابی کو مینشن نہ کرے, ڈائریکٹ رسول اللہ سے فرمان بیان کر رہا ہے, اس کی روایت مردود ہے, کیونکہ اس نے تو زمانہ نہیں پایا. اور یہی اسی قسم کی ایک روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر سٹینک ورسز کتاب لکھی گئی. وہ انشاءاللہ میں بریف کر دوں گا. چلے آج تو مجھے موقع ملا, میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا, لیکن وہ میں اس کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بولیں گے, کہیں گے جی دیکھیں جی گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, یہ ہوں تو ایک مجاہد ملت نے خام خائی گڑا مردہ اکھاڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کر کے. تو اب چونکہ ایک موقع ملا ہے تو میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس نے کام کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر. اس کو تو ہم پہلے سے ہی کنڈم کر رہے ہیں اس حوالے سے. بیسیکلی سورۃ الحج کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 52. اس کے کانٹیکسٹ میں آپ جتنی بھی قرآن کی تفاسیر ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں سے اس طریقے سے رزلٹ نکالنا, جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کے اندر کئی جگہ پہ موجود ہو. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک جھوٹی روایت, ایک ضعیف روایت, اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی صحابی تک سند ہی نہ جائے, تابعی تک جائے, مرسل روایت, چھوٹا ہوا واسطہ, اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی, سعودیہ کے جو محدث اعظم بھی رہ چکے ہیں, البانیہ کے تھے بیسیکلی, انہوں نے باقاعدہ اس روایت کے رد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے خلاف. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کافی ساری ضعیف روایتیں ملی ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. حالانکہ البانی خود قائل ہیں کہ 2 3 4 روایتیں مل جائیں نا, اگر جمع کے سیغے میں 3 سے زیادہ, تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن لغیری بن جاتی ہے. لیکن یہاں ان کو بھی پتا چلا, یہ البانی صاحب نے کتاب ابن حجر اسقلانی کے خلاف نہیں, اپنے خلاف بھی لکھی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے کسی حدیث کو صحیح قرار دینا یہ کتنا نقصان دہ ہے. میں نے 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا تھا, مسئلہ 36 کے اندر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ, کہ اگر ضعیف روایتوں کو مانا جائے تو ایٹ لیسٹ 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے. تو اب 3 ضعیف روایتیں مل کے اور 8 9 اس کے مزید طرق ملتے ہیں, تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں گے؟ نہیں, ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. یہ شیطان نے پھیلائی ہے اس قسم کی باتیں. تو باقاعدہ شیخ ناصر البانی نے پورا ایک کتابچہ لکھا اس کو رد کرنے کے لیے. لیکن اس کے اگینسٹ حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ, انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں پورا رد کیا ہے کہ یہ بالکل بکواسیات ہیں سارے واقعات. ایک ایک سند کے اوپر انہوں نے بحث کی, انہوں نے کہا یہ سندیں تو متصل ہی کوئی نہیں ہے, خام خواہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, مسند البزار کے اندر موجود ہے, اور مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے. خود ابن حجر اسقلانی کے استاد مجمع الزوائد میں طبرانی اور بزار کے ریفرنس سے لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے پاس تو اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ طبرانی بھی آ چکی ہوئی ہے اور مجموع الزوائد بھی آ چکی ہے الحمدللہ. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے امیجز جو ہے وہ اس میں ساتھ ڈسپلے کر دیں کہ بالکل جعلی روایتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا.
وہ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 52 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا. وہ آیت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور کوئی بھی ایسا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں گزرا اور نہ کوئی نبی، الا مگر یہ کہ، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا. کیا ہوا؟ اذا تمنا، کہ جب اس نے کوئی آرزو کی. اب یہ تمنا کے عربی میں دو معنی ہیں. ایک ہے خواہش کرنا، کوئی ایفرٹ پٹ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، اور ایک ہے کہ جو اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. اور دوسرے معنی کو پھر گھسیٹ کے انہوں نے اس میں فٹ ان کیا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان بھی اس کی اس تمنا کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا تھا. یعنی اب اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو شیطان کیا حصہ ڈالے گا کہ اس کوشش کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرے گا. اور اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ پھر اس قسم کی کوشش کرے گا کہ آڈینس تک اس کا کوئی غلط فہم پہنچے اور وہ غلط رزلٹ نکال لے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، اسے تو ہٹا دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور ساتھ اس سے اگلی آیت میں اس کی حکمت بھی بیان ہو گئی ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور یہ جو شیطان روڑے اٹکاتا ہے نا، یا نبی کی تلاوت کے اندر اپنا بھی کوئی حصہ اس طرح کا ڈالتا ہے کہ سننے والے اس کا غلط فہم لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جن کے دلوں میں مرض ہے نا، جو ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کے لیے اس کو آزمائش بنا دیں. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور حق سے روگردانی کر دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش تو رکھی ہے نا، پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں آپ کو دے دینی جنت. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو استعانت اتنی مشکل سے سمجھانی پڑتی ہے. قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے، تو اگے تو قرآن نازل کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں سی. اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کیا اور پھر آگے چل کے اس کو مضمون کو کھولا، لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی بے ایمانی پہ اترا ہوا ہو وہ اس کے ذریعے گمراہ ہو، جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے. اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ آزمائش کی وجہ سے. دنیا میں کون سا گناہ ہے جو اٹریکٹ نہیں کرتا انسان کو؟ اللہ نے گناہ میں اٹریکشن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ انسان اس کی طرف مائل ہو اور پھر اپنی عقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو کرے اور گناہ سے بچ کے جنت کما لے. اور جس نے اس کے اوپر گر جانا ہے تو جہنم میں ہی جائے گا نا. زبردستی نہیں ہو رہی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تاکہ وہ آزمائش بن جائے ان کے لیے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل کے اندر سختی موجود ہے نا، ان کے لیے یہ فتنہ بن جائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں، جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں، وہ تو دور کی بدبختی میں گر پڑے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ جو اہل علم ہے نا، جو حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اس طرح کے کاموں سے. وہ کیا ہوگا؟ انہ الحق من ربک، کہ یہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بہ، بس وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل بھی اس کتاب کی طرف، اس دین کی طرف جھک جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے ان کو جو بات مان لیتے ہیں، یا ایمان والے. ایمان والا وہی ہوتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے. اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ وہ آیت تھی جس میں بالکل واضح ہے
کہ جب پیغمبر کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے تو شیطان روڑے اٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی پیغمبر کو نجات دے دیتا ہے، اہل ایمان کو، اور نیست و نابود کر دیتا ہے پیغمبر کے مخالفین کو۔ یا دوسرا معنی کہ پیغمبر جب کوئی کلام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس میں شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، اس حوالے سے کہ سننے والے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پھر آزمائش بن جاتی ہے جو بدبختی پہ اترے میں ان لوگوں کے لیے، اور جو اہل ایمان ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے۔ اچھا، یہ جو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ قرآن اپنی اس آیت کی تفسیر اور عقیدے کے اعتبار سے کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث میں مزید ایکسپلینیشن آ جاتی ہے یا سیاق و سباق کی کوئی تفصیلات آ جاتی ہیں، عقیدے میں تو قرآن کسی حدیث کا کوئی محتاج نہیں۔ اب میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو ایک آیت پیش کروں گا، اس سے آپ کو مضمون کھل جائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 اور 13، یہ وہی آیت ہے وہ جو المحنت کے شروع میں انہوں نے لکھی ہے نا، شیطانی لشکر ہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح کہ انبیاء پہ ہوتا تھا۔ آئیے یاد آیت، اے وہ آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیاطین اور جنوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو بعض کے دل میں بڑا بنا سوار کر ایسے بد عقیدگیاں جو ہے نا وہ لیپا پوتی کر کے مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا رب زبردستی کرنا چاہتا نا تو کسی شیطان کی مجال نہیں تھی کہ اس طرح کسی کو گمراہ کر سکتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر اور جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا پھر تو یہ آزمائش بھی ختم ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے آزمائش ہے تو جنت میں جانا ہے نا، آزمائش نہیں ہے تو اتنی بڑی جنت، ہمیشہ کی زندگی اور آپ کی مرضی، یہ جبھی ملنی ہے نا، کوئی ایفرٹ بھی پٹ کریں گے۔ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے راہ چلتے ہوئے تو آپ کو نہیں مل جانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ جن لوگوں کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے نا ان کے دل جو ہے نا اسی کی طرف، گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ پھر اسی کے اوپر راضی ہو جائیں۔ یعنی جو لوگ گمراہی کے اوپر اترے ہوئے نا ان کے لیے تو ایک سمجھ لیں یہ ایندھن کا کام کریں گی اس طرح کی چیزیں، اور وہ اس میں سے غلط رزلٹ نکالیں گے اور وہ پھر اسی راستے کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر بھی آیت نمبر 32 میں بھی ہے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ کیا ہے جی اتنے سالوں سے نازل ہو رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کوئی پلان کرتا رہتا ہے یا یہ نبی خود بیٹھ کے گھڑتا رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں نا قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا، ایک پوائنٹ تو ان کے ہاتھ لگ گیا نا کہ سوچ سوچ کے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کیوں ہے، کذالک، یہ اس طریقے سے ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی دل مضبوط ہوتا ہے نا میرے بھائی، دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے سورہ البقرہ نازل ہوئی، پوری تیاری کی گئی، جالوت اور طالوت کی جنگ کا واقعہ بیان ہوا، غزوہ احد میں غلطیاں ہوئی، مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے، اس کے بعد 60 آیات اس کے اوپر کمنٹری نازل ہوئی کہ تم نے یہ کیا، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے نبی کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 7 گائیڈ لائنز، غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ التوبہ، تو یہ 7 مسلمانوں کے دل اور نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا۔ یہی اکٹھی کتاب آ گئی ہوتی اور 23 سال تک نبی علیہ السلام اس کتاب کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے، اس میں زیادہ ٹیسٹ تھا یا ہر واقعے سے پہلے
اور کبھی کسی واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کمنٹری آتی تو کتنا دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری غلطی معاف ہوگی. ٹھیک ہے, وہ غلطی معاف ہوئی نا سورہ آل عمران میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے نازل کیا. اچھا اب یہ ایک اللہ کی توجیہ ہے, لیکن آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ یہ جو ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ جو آٹا گوندے وقت ہلنا تو پڑے گا, اب اس کو بھی کوئی اعتراض بنا لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب بھی کوئی ڈاکٹرن آتی ہے, ہم یہ ایتھیسٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلام کی ڈاکٹرن کے اوپر اعتراضات نکالتے ہیں, آپ کو ایک آئیڈیل ماڈل لیں, ہم اس میں بھی نکال دیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا, اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ کی ول ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورت نے گزرنا ہے, مرد نے نہیں گزرنا. آپ بے شک ہر سال عورتوں کا دن اس حوالے سے منانا شروع کر دیں کہ نہیں ایک دفعہ مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا چاہیے, آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آج تک کسی نے یہ والا دن نہیں منایا. ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے. مرد کو اللہ نے معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ بھی بچوں کا پورا کرنا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے نا. اللہ چاہتا اسے ریورس بھی کر سکتا تھا, اللہ کی مرضی نا. تو اس کو کون چیلنج کرے گا؟ وہ تو آپ بھی کریٹر ہو تو آپ کی بھی ایک مرضی ہوگی. یہ کون سا اعتراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کا دل مضبوط کرے, آپ کے ساتھیوں کا. اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور اے نبی جب کبھی بھی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں نا, تو دیکھیں ہم کس طرح سچائی کے ساتھ اس کی تعویل آپ کو سکھا دیتے ہیں. کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے, یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں, یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے کے الٹا انہیں بلیم کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر ان پر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں, تو اسی تو شاعری کوئی نہیں. تو اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر کے آپ کو حق بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے. باقی اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے, ہمیں جنت اس بات میں نہیں ملنی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے اٹیچ ہیں, ورنہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی مان لے کے آئی تھی نا. ہاں جی, حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ہی مان لے کے آئے تھے نا, یہاں 300 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوالٹی کرائٹیریا ہے اسلام میں, کوانٹٹی نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا, وہ قرآن کی آیات کا غلط فہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ قرآن کے اندر اس کی باقاعدہ تفسیر موجود تھی, اس کے باوجود اس خبیث نے سیٹینک ورسز جو لکھی کتاب, اس میں اس نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں, پھر میں اس حدیث کی طرف بھی آتا ہوں جو وہ جعلی روایت ہے. سورہ آل عمران کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے نا اس فتنے کا ذکر کر دیا تھا بہت پہلے ہی. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیات ہیں, جس میں حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. ہن ام الکتاب, وہی کتاب کی ماں اور جڑ ہے. کیا؟ شرک سے بچو, نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, زنا سے بچو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ اصل دین یہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں, ریزیمبلنس والی چیزیں. اب آخرت کا دنیا میں دھندلا سا تصور دینے کے لیے حوروں کا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ایک تعلق رکھ دیا. آخرت کے فروٹ کا یہاں تصور دینے کے لیے دنیا میں فروٹ رکھ دیے, لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ فروٹ اور وہ فروٹ ایک جیسا ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. تو یہ متشابہات ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے, وہ بھی متشابہات ہیں. کون اس کو امیجن کر سکتا ہے؟ اللہ بھی زندہ, ہم بھی زندہ, لیکن ہماری زندگی ادھار کی ہے, اس کی ہمیشہ سے ہے. ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے.
اور پھر اس کی نوعیت جو ہے وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے. اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے کان ہیں یا آنکھیں ہیں جس طرح ہماری ہیں, نہیں. یہ ہے متشابہات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متشابہات سمجھانے کے لیے تھی, یہ دین کی اصل نہیں تھی. اصل وہی ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو وہ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, اور اس کی تعویل اور اندر جڑا مطلب کیا ہے اور لبڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, تو اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے, یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بہ, ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا, کل من عند ربنا, یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں. ویسے تو میں جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں منو دسو یہ چلے نو سمجھ آ سکتی ہے, ہاں. اور یقین کریں وہ جو چلے چرسی اور پاؤڈری اور نشہ کرنے والے درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے اس نشے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں ان علمی باتوں کو کرنے اور سننے میں آ رہا ہے. ہاں دیکھیں نا, یہ انبیاء کی وراثت ہے نا کہ ہر چیز 2+2=4 میں ہے. ٹیکنیکلی ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے, اور ان کی روش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے, آمین. تو اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے حروف مقطعات بھی ہیں اس میں بھی تب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی, تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہی ٹیڑھے دل والے لوگ, انہی میں سے پھر اس طرح کے جاہل لوگ پیدا ہوتے ہیں, سلمان رشدی جیسے لوگ جو پھر اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اب قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے, اتنا واضح ہے قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, باقی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا, چنے ہوئے, ان کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی انبیاء کرام پھر وہ ایک سورہ حج کی آیت لے کے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر کے ایک طلسماتی قسم کا ناول, ایک تخیلاتی چیزیں لکھ دینا, تو جرم کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام, ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک شریف النفس انسان تھے, قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے اپنی شرافت کی وجہ سے. ہوئے نہیں ہیں, ہو جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے. اور اگر بفرض محال ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں, یہ سب سے سخت ترین آیت ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں. اسی طریقے سے سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی, ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جاں کاٹ دیں. استغفر اللہ, دیکھیں الفاظ. اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہ سارا غصہ کافروں کے اوپر ہے. یہ نبی کے اوپر غصہ نہیں ہے, یہ کافروں کے اوپر ہے کہ یہ نبی اللہ کی پروٹیکشن میں. یہ بنیادی عقیدہ ہے. پھر قرآن میں 3 جگہ آیا, سورہ یونس کے اندر, سورہ الانعام کے اندر, سورہ زمر میں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آج یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے، حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی۔ کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا، ہاں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کے بیان کرنے میں گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور بھی کافی ساری آیات ہیں، لیکن وہ ٹاپک پھر بدل جائے گا۔ تو یہ پورا قرآن کا مقدمہ ہے کہ انبیاء اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ اب آ جائے اس واقعے کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ الحج میں جو ذکر ہے نا، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوئی کہ سورۃ النجم کی آیات اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے پارہ نمبر 27 کے اندر۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے منقطع سند کے ساتھ، مسند البزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور مجمع الزوائد بڑی نعمت ہے، اردو میں آ چکی ہے۔ اس میں طبرانی اور حاکم اور باقی کتابوں کی جو اس قسم کی احادیث تھی ان کے اوپر تحقیم لگی ہوئی ہے۔ امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اس کو باقاعدہ نقل کر کے کنڈیم کیا ہے، اور میں نے بتایا شیخ البانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ابن حجر اسقلانی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ضعیف روایتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہویا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے رد میں شیخ البانی نے پھر پوری کتاب لکھی، اور حافظ ابن کثیر نے ماشاء اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں باقاعدہ ان سارے واقعات کو جعلی قرار دیا، اور وہ واقعات سورۃ النجم کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں پارہ نمبر 27 کے اندر کہ جی نبی علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان آیات کے اوپر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ ان دیویوں کا ذکر تھا، ان کی 3 دیویاں تھیں نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے بت پرست۔ نمبر 1 لات، نمبر 2 عزا، اور نمبر 3 منات، اس کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20، افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کی طرف نہیں دیکھا، ومنات الثالثۃ الاخری، اور جو تیسری دیوی ان کی منات ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم خود تو اپنے لیے لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ کتنی بری تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی تینوں دیویاں جو ہیں وہ مونس تھیں، خود اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا وہ ایک بدنامی سمجھتے تھے، اور اللہ کی طرف 3 دیویاں انہوں نے منسوب کی ہوئی تھی، اللہ کی بیٹیاں لات، منات اور عزا، تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کے ساتھ ہی ذکر آیا کہ بڑی بری تقسیم تم نے کی ہوئی ہے۔ جب قرآن میں یہ آیات ہے تو اس میں ان دیویوں کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب حضور تلاوت کر رہے تھے نا یہ والی آیات، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، تو اس کے ساتھ نعوذ باللہ حضور کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے قابو پاتے ہوئے نعوذ باللہ ان کی مبارک زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، اور بے شک ان کی شفاعت بھی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے کافر بھی بڑے امپریس ہوئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب سورۃ النجم کی تلاوت نبی علیہ السلام نے کی تو تمام جن، انس اور کافر بھی اور مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے۔ وہ تو سر اس کلام سے متاثر ہوئے تھے، وہ ان آیات کے اوپر سجدے میں نہیں گرے تھے، وہ تو آخری آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کافروں نے سجدہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی دیویوں کی تعریف اس میں بیان ہوئی تھی۔ اب دیکھو کیسے کہانی میں رنگ بھرے، بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو طبرانی کی روایت ہے اور مسند البزار میں ہے، مجمع الزوائد میں بھی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر تو موجود ہے کہ وہ کافروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ تعریف نبی علیہ السلام نے کر دی ان دیویوں کی، تو وہ بڑے امپریس ہوئے، اس وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے
اور انہوں نے کہا آج تو محمد نے ہمارا مقدمہ بھی مان لیا ہے، کچھ دو کچھ لو، ٹھیک ہے اب ہم مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح ماننے کی بھی کوشش کی مسلمانوں میں سے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ جاری نہیں ہوئی ہیں بلکہ شیطان نے ان کے کان میں پھونک دی تھی۔ بھئی جب روایت ہی جعلی ہے، یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کام پھر ابن حجر اسقلانی نے کیا، باقی خیر پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اسی لیے شیخ البانی نے پھر ان کے خلاف پورا رسالہ لکھا کہ یہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو آپ اس طرح اثر بنا رہے ہیں، حالانکہ البانی صاحب خود بھی بنا لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو وہ رسالہ صرف ان کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی انہوں نے لکھا۔ یہ وہ جعلی روایت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند متصل نہیں ہے کسی صحابی تک، تابعین تک جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے تو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شاعری میں شروع میں بتا چکا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود کا قول ہے کہ بعض کا شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، مشہور ہو جاتی ہے، لہذا پوری تحقیق کی جائے گی کہ اس کی سند رسول اللہ تک جاتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس کتاب کے حوالے سے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تماشا ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے، اس کتاب کو اتنی ہائپ اس میں کریٹ کی ہوئی ہے، اس کتاب میں شائع کوئی نہیں ہے کہ جسے اتنی امپورٹنس دی جائے، سوائے یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی یا کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو گئے۔ ٹیکنیکلی تو وہ پور کتاب ہے، ٹیکنیکلی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو اعتراضات آج کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو اس کتاب کے، اس کے مقابلے پہ، قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو دونوں ہی جعلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی ہے اور اس مردود کو انہوں نے زندہ رکھے ہوئے ابھی تک۔ اور دفع کریں اسے، مرے اپنی آرام موت، یا اتنے مضبوط ہوں کہ ہم اسے پھر پکڑ کے تو اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا کے تو فساد فی الارض کے تحت اسے سولی لٹکائیں۔ ادروائز آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا پھر اسلام کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اس کی جو خبریں ہیں نا، اس کے نیچے لوگوں کے کامنٹس پڑھیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے جی ریلیجن آف پیس۔ کس کس قسم کے ان کو موقع مل گیا نا بھونکنے کا، اور اس قسم کے موقع ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ان کو پتا کہ یہاں مسلمان سے ڈرتا ہے، یعنی ایک مسلمان رفع الیدین کرتے ہوئے، آمین اونچی کہتے ہوئے کسی ہندو سکھ عیسائی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کسی سکھ کی دکان کے باہر مصلی ڈال لینا اور رفع الیدین سے نماز پڑھیں، کچھ بھی نہیں کرے گا، ہندو کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن کسی لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے والا، ہاں اس کی دکان تو دور کی بات، اس کی مسجد میں بھی آپ رفع الیدین آمین اونچی کے تو دیکھے وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کیا یہ رسول اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، یہ شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنت سے اتنی نفرت کر کے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آنے والے دور میں یا تو مسلمان کتاب و سنت کے منہج پہ آئیں گے یا پھر وہ ایتھیسٹ ہوں گے۔ اے وشکارلے مولوی ادھر ادھر ہو جانے جی سارے ہیں، تسی دیکھ رہے ہو کس طرح انہاں دی مٹی پلیت بھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی، اباؤ اجداد قبروں کے پجاری، اولادیں جو ہیں وہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آ چکی ہیں۔ ہمیں تو لوگ مطلب فرسٹ ہینڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تو کہتے تھے نا جی وہ فلانے بزرگ نے اتنے نو کلمہ پڑھایا، فلانے نے اتنے، ساری کہانیاں بنائی سن، ٹھیک ہے جی۔ بزرگ تے پھر انہوں منو کہ صدیاں تو جنہاں نو تسی اپنے بابے نال جوڑیا سی، انہاں بابے چھوڑ کے اس شخص نو اپنا امام مان لیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔